الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا حالانکہ آپ کے وصال کو مدت ہو چکی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ حکم حق ہے پڑھو درود شریف، چھوڑو مت غافلو درود شریف، تحفہ روح نبی کو پہنچاؤ جتنا پہنچا سکو درود شریف، جا کے وہاں پیش ہوگا نام بنام جس قدر جس کا ہو درود شریف، خود خدا بھیجتا ہے ان پہ درود، تم بھی بھیجا کرو درود شریف، پائیں گے چار پشت تک برکت دل سے بھیجیں گے جو درود شریف، آخرت کے سفر کو اے بے دل توشا تم لے چلو درود شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راہ خدا میں پہلی جان کی قربانی۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یوں انہیں جہاں اسلام کی شہیدہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تو وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ بن گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجر اسلام کے ثمرات سے فیض یاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا اور کفر کے اندھوں نے ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور شوہر حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعلیمہ کے تپتے صحرا میں مقام ابتح پر ایذائیں پاتے دیکھتے تو ارشاد فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اہل مکہ بالخصوص دشمن اسلام ابو جہل نے کون سا ستم ہے جو ان پر نہ کیا؟ اسے بس اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوہے کی زریں پہنا کر سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ جب دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس تپنے لگتا ہوگا تو عرب میں سورج کی تپش اور اس پر لوہے کے آگ برساتے لباس میں آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ مگر قربان جائیے اس شہیدہ اول کی عظمت و استقامت پر آپ کے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس طرح گھر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت و برتری کا قطعا لحاظ نہ رکھا کہ جو ہر لمحہ انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ آپ کا صبر و استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا ایک تماچا تھا، کیونکہ قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب پر تھا اور وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہی کی آزاد کردہ ایک نادار باندی ان کی غیرت کو یوں للکارے؟ یہی وجہ ہے
کہ وہ اس ہزیمت یعنی شکست کو برداشت نہ کر سکے اور آپ کے خون سے سرزمین عرب کو سیراب کر کے اپنے تئیں آپ کا قصہ تمام کر دیا، جس کا سبب کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا، تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے یہ نیزہ ماروں گا۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ تان کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے غصے میں بھر کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑیں اور شہید ہو گئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دین قربانی چاہتا ہے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، دین اسلام کا یہ لہلہاتا کھیت ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دیں، اپنی جان و مال، گھر بار، بیوی بچے اور دیگر اعزاء و اقربا، غرض کے ہر چیز دین اسلام کی ترقی اور اعلاء کلمہ حق یعنی حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قربان کر دی۔ بقول شاعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، دین حق کی سربلندی کے لیے مردوں کی قربانیاں اور شجاعت و استقامت کی داستانیں اپنی جگہ، مگر خواتین کی قربانیوں کا باب بھی بہت وسیع ہے۔ اولین مسلمان خواتین نے اسلام کی خاطر کیسی مشقتیں برداشت کی اور اس راہ میں کیا کچھ قربان کیا۔ تاریخ ان خواتین کی جرأت و بے باکی پر آج بھی حیران ہے۔ یاد رہے، اس دین کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک خاتون نے ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ جب بھی دین کی خاطر اپنی یا اپنے گھر والوں کی جان دینے یا کسی کی جان لینے کی ضرورت پڑی تو مسلمان خواتین کے ماتھے پر شکن تک نہ ابھری، انہوں نے گھر بار لٹا دیے، خون کے رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر دور کہیں جا کر بسنا پڑا تو بھی ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ انہیں تپتے صحراؤں میں لٹایا گیا، دہکتے کوئلوں پر بچھایا گیا، لوہے کے لباس پہنا کر سورج کی تمازت یعنی شدید گرمی کا مزہ چکھایا گیا، ان کے بچوں اور اہل خانہ کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، گھر بار، بھائی بہن، ماں باپ، آل اولاد اور ہر دل عزیز رشتوں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ ظلم و جبر اور سفاکی کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھٹھرتی راتیں گواہ ہیں کہ اس صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آئی اور ہمیشہ کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنا پڑیں۔ زمانے کے ظلم و ستم ان نفوس قدسیہ سے ان کی دولت ایمان نہ چھین سکے۔ اس پر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان شاہد ہے کہ ہم نہیں جانتی کہ کسی مہاجرہ عورت نے ایمان لانے کے بعد اسلام سے منہ پھیرا ہو۔ دین کی خاطر اذیتیں برداشت کرنے والی صحابیات طیبات۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش قسمت تھیں، جن کے جہان فانی سے کوچ کا سبب ان کا بحر اسلام میں مستغرق ہونا بنا۔ آپ کے قتل ناحق سے کفار بد اتوار کا مقصود تو اگرچہ یہ تھا کہ اسلام کے نام لیوا کم ہو جائیں گے
اور ڈر جائیں گے، مگر یہ محض ان کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے عاشقان رسول کے دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی، اور وہ سب جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کے حصول کی خاطر کفار مکہ کے ظلم و ستم کو ہنس ہنس کر سہنے لگے۔ اسلام لانے پر کفار نے مردوں پر تو ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈھائے تھے وہ اپنی جگہ، مگر ان ظالموں نے عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا، اور ان کے ساتھ ایسے ایسے ظالمانہ سلوک روا رکھے جن کی تصویر کشی سے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا مختصر جائزہ لیتی ہیں کہ رائے خدا میں صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور انہوں نے ان مظالم پر کیا طرز عمل اپنایا۔ ظلم و ستم کی آندھیاں، ظلم و ستم کی ان آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت سیدتنا نہدیہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی اور کہا کرتی کہ میں کبھی تمہیں آزاد نہ کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی، اگر اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہم مذہب کوئی شخص تمہیں خرید کے آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ام فلاں، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ صابرہ خاتون، حضرت سیدتنا بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھیں اور ان کو بھی کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبد یغوث آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکالیف پہنچاتا اور ظلم و ستم ڈھاتا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بدبخت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر عاشقان خدا اور رسول کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا۔ آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلا تو گرم جھلس دینے والی ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور یہ حبشی معلوم ہونے لگا۔ جب اپنے گھر لوٹا تو اہل خانہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہاں سے حیران و پریشان واپس لوٹا اور پھر ادھر ادھر ذلیل و خوار پھرتا رہا، مگر کوئی اسے پہچانتا نہ، کھانے پینے کو کچھ دیتا، اور یوں ہی بھوکا پیاسا واصل جہنم ہو گیا۔ بینائی لوٹ آئی۔ اللہ عز و جل کو وحدہ لا شریک ماننے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی پاداش یعنی جرم میں اذیتوں کی سنگلاخ چٹانوں کا سامنا کرنے والی ایک صحابیہ حضرت سیدتنا ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا باندی تھیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، اور ابو جہل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکالیف دیتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل لعین نے کہا، تیری یہ حالت لات و عزا یعنی کفار مکہ کے بتوں نے کی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و استقامت اور جرأت بھرا جواب دیتے ہوئے کہا، لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرا مالک و پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اگلی ہی صبح اللہ عز و جل نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دیں۔ مارتے مارتے تھک جاتے۔ دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک پاک تینت صحابیہ حضرت سیدتنا لبینہ
رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بنی معمل کی باندی تھیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں چمک اٹھا اور یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا مشرف با اسلام ہوئیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین اسلام چھوڑنے پر سخت سزائیں دیتے اور اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے میں تجھے کہیں کا نہ چھوڑوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتی اے عمر، اگر اللہ عز و جل کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ آخر کار جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ چہرہ لہو لہان ہو گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والوں کے بہت خلاف تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 679 صفحات پر مشتمل کتاب جنتی زیور صفحہ 518 پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈر سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دونوں کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو غصے میں آگ بگولا ہو کر بہن کے گھر پہنچے۔ کیواڑ یعنی دروازے کے پٹ بند تھے مگر اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر سب گھر والے ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا اور مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے لگیں تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا تماچا مارا کہ کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ بہن نے نہایت جرت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب ہم اسلام سے کبھی ہرگز نہیں پھر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کا جو لہو لہان چہرہ دیکھا اور ان کا جوش و جذبات میں بھرا ہوا جملہ سنا تو ایک دم ان کا دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر چپ کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن شریف کے ورقوں کو سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھا تو کانپنے لگے اور قرآن کی حقانیت کی تاثیر سے دل بے قابو ہو کر تھرا گیا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ ورسولہ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو حضرت عمر ضبط نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک دم اٹھے اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹ گئے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بلال پر مظالم کی انتہا۔ راہ خدا میں دردناک اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والی ایک شیر دل خاتون حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مؤذن رسول حضرت سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔
امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ہونے والے مظالم کفار برداشت نہ کر سکے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ شکاری خود شکار ہو چلے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن نے دین کی خاطر جو تکالیف برداشت کی، بسا اوقات ان کا یہ تکالیف سہنا دوسروں کے قبول اسلام کا سبب بھی بن گیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں جب اسلام کی عظمت نے بصیرہ کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ یہ خود تو نجات اخروی پا جائیں گی، مگر ان کی جاننے والیاں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جاننے والیوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے رات دن کوششیں شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خاموشی اور استقامت سے قریش کی خواتین تک نیکی کی دعوت پہنچایا کرتی تھیں۔ اہل مکہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتے، لیکن اب ہم تمہیں یہاں اپنے پاس مکے میں نہیں رہنے دیں گے، بلکہ مسلمانوں کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ لہذا انہوں نے انہیں ایک ایسے اونٹ پر سوار کیا جس پر کوئی کجاوا تھا، نہ کوئی کپڑا و زین وغیرہ۔ اس پر مزید یہ کہ جب بھی وہ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو انہیں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور خود سائے میں جا کر بیٹھ جاتے۔ مسلسل 3 دن تک ان کی یہی حالت رہی۔ وہ انہیں نہ کچھ کھلاتے نہ پلاتے۔ قربان جائیں ان کی استقامت پر۔ انہوں نے عرب کی اس چلچلاتی دھوپ میں سفر کی صعوبتوں یعنی تکلیفوں کے علاوہ بھوک پیاس کی سختیاں بھی جھیلیں، مگر لمحہ بھر کے لیے بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آخر جب یہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہونے لگیں تو رحمت خداوندی نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور ان پر کرم کی ایسی بارش برسائی کہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے خود تائب ہو کر مسلمان ہو گئے، گویا شکاری خود شکار ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور انہیں باندھ کر حسب معمول دھوپ میں ڈال کر خود سائے میں چلے گئے تو اچانک انہوں نے اپنے سینے پر کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی۔ دیکھا تو وہ پانی کا ایک ڈول تھا جو آسمان کی وسعتوں سے نمودار ہوا تھا۔ انہوں نے بے تابی سے ابھی تھوڑا سا پانی پیا تھا کہ وہ بلند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈول پھر آیا۔ انہوں نے اس بار بھی تھوڑا سا ہی پانی پیا تھا کہ اسے پھر اٹھا لیا گیا۔ کئی بار ایسا ہوا، جب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ان کے جسم میں گیا تو یہ قدرے جان میں آ گئیں اور پھر وہ ڈول سارے کا سارا ہی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور باقی پانی اپنے جسم اور کپڑوں پر انڈیل لیا۔ جب وہ لوگ آئے، ان پر پانی کا اثر پایا اور انہیں اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا تم نے کھول کر ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا ہے؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے جب انہیں اصل ماجرا بتایا تو انہیں قطعاً یقین نہ آیا، البتہ کہنے لگے، اگر تم سچی ہو تو پھر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ لہذا جب انہوں نے اپنے مشکیزوں کو دیکھا اور انہیں ایسے ہی پایا جیسے انہوں نے چھوڑے تھے تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھبرائیے مت پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بغیر ہمت ہارے آپ بھی خوب انفرادی کوشش کرتے رہیے، اور اس ضمن میں اگر کوئی بھی تکلیف پہنچے تو صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے، بلکہ آنے والی مصیبت پر ہمیشہ صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کی ان تکلیفوں اور اذیتوں کو یاد کر لیجئے تو جو انہوں نے راہ خدا میں برداشت کی، اور کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ انشاءاللہ عز و جل ان صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کے صدقے خدا کا کرم ہوگا، اور آپ کا ان تکالیف پر صبر کرنا آپ کے لیے بہت بڑی بھلائی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ دین اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے،
ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں، دنیا میں آتے ہی کانوں میں اذان گونجی، ہر طرح کی مذہبی آزادی میسر، کوئی نماز سے روکنے والا نہ کوئی کلمہ پڑھنے پر ظلم ڈھانے والا۔ یہ سب نعمتیں انہی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ بلا شبہ ان سب کی قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں، زوال ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ راہ خدا میں کیسی چیز پیش کی جائے؟ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، خیر و بھلائی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ راہ خدا عز و جل میں ہمیشہ ایسی چیز کا نذرانہ پیش کیا جائے جو پسندیدہ و محبوب ہو، جیسا کہ اللہ عز و جل نے خود ہماری اس معاملے میں رہنمائی کچھ یوں فرمائی ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز الایمان: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس اعتبار سے غور کریں تو معلوم ہوگا کہ 3 ہی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان پیار کر سکتا ہے، یعنی مال، جان یا خاندان۔ اگر صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت کی روشنی میں ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر مال تو مال، اپنی یا اپنے خاندان والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی کبھی دریغ نہ کیا۔ جب بھی جہاں بھی اسلام کے نام پر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کی حاجت پیش آئی تو اسلام کی ان اولین خاتون کے جذبہ ایمانی میں ان چیزوں کی قربانیوں سے اضافہ ہی ہوا، کبھی کمی واقع نہ ہوئی۔ کسی نے گویا صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہم کے اسی جذبہ ایمانی کو کیا خوب شعری صورت میں پیش کیا ہے: تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ذیل میں صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے خدا میں مال، جان اور خاندان کے حوالے سے دی جانے والی چند قربانیاں ملاحظہ کرتی ہیں۔ مال کی قربانی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، دین اسلام نے صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہم سے جیسی بھی قربانی مانگی، ان نفوس قدسیہ نے فوراً پیش کر دی۔ کنگن حکم سرکار پر قربان۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 بڑے بڑے کنگن تھے، جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا: تو کیا یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل تمہیں ان کی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نیک بخت صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً وہ کنگن اتار کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی: یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر قربان، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے حکم شریعت اور عذاب الہی کی وعید سنی، فوراً کنگن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیے۔ صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں انہوں نے کبھی لیت و لال یعنی ٹال مٹول سے کام نہ لیا، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ رضائے خداوندی کا حصول رہا، اور بسا اوقات وہ مال و دولت کی فراوانی کو اپنے لیے بوجھ محسوس کیا کرتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قرابت دار حضرت سیدنا منقدر بن عبداللہ رحمہ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کسی حاجت کا ذکر کیا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا:
جو کچھ بھی مجھے ملا میں سب سے پہلے آپ کو ہی بھیجوں گی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ سے فرمانے لگیں، اے عائشہ، کس قدر جلد تمہیں مال کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، لہذا فوراً وہ تمام درہم حضرت سیدنا منقدر بن عبداللہ رحمہ اللہ کو بھجوا دیے۔ جان کی قربانی، جان سے بھی زیادہ سرکار سے محبت۔ زندگی سے محبت اگرچہ ایک فطری عمل ہے، مگر قربان جائیے صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کے عشق مصطفیٰ پر، انہیں اپنی جانوں سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تھا جب میں چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے علاوہ دنیا بھر میں کسی کا مکان نہ گرے، مگر اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب میری خواہش ہے کہ دنیا میں کسی کا مکان رہے یا نہ رہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکان ضرور سلامت رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف کامل و اکمل ایمان کی علامت ہی نہیں، بلکہ ہر امتی پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق بھی ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے اور ساری دنیا کو آپ کی محبت پر قربان کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جان دینا یا کسی کی جان لینا، پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بلا شبہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دین پر مر مٹنے والی خواتین کی سرخیل یعنی امیر و سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس دور میں اسلام قبول کیا وہ وقت بڑا کڑا تھا، ہر طرف ظلم و ستم کی منہ زور آندھیاں چل رہی تھیں، مگر جب دین کو ایک مضبوط عمارت کا سائبان میسر آیا تو دین کے رکھوالے ظلم و ستم کی ان آندھیوں کے سامنے اس طرح سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ چنانچہ جب دین پر مر مٹنے کے لیے اپنی جان دینے اور کسی کی جان لینے کا مرحلہ آیا تو مردان حق کی ہمتوں اور ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں جو کردار صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن نے ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس لیے کہ جب بھی کفار کی یلغار کے وقت برسرے پیکار عاشقان مصطفیٰ کے قدم لڑ کھڑائے یا کبھی کسی موقع پر انہوں نے کمزوری دکھائی تو اسلام کی یہ اولین و بہادر خواتین اپنی نزاکت و نسوانیت کو بالائے طاق یعنی الگ رکھ کر میدان جہاد میں اس طرح کودیں کہ باطل کو ہمیشہ اپنے منہ کی کھانا پڑی۔ یہ نازک شیشیاں گھمسان جنگ میں ننگی تلوار بن گئیں اور انہوں نے اپنے سامنے آنے والے ہر منہ زور و سرکش شیطان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ان کے دل میں کبھی باطل قوتوں سے ٹکراتے وقت خوف نے جگہ لی، نہ کبھی کسی لمحے یہ گھبرائیں، کیونکہ ان کے دل میں تو بس ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی کہ عظمت و ناموس رسالت پر جان تو قربان ہو سکتی ہے، مگر اس کی شان و آن پر کوئی حرف و نشان آئے
ایسا ہو نہیں سکتا۔ دین پر قربان ہو جانے کا جذبہ رکھنے والی ان نازک کلیوں کو خون آشام یعنی خونخوار شیرنیوں کے روپ میں دھاڑتے دیکھ کر تاریخ عالم آج بھی ورطۂ حیرت یعنی حیرت کے بھنور و گرداب میں ہے۔ جیسا کہ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کی صفوں میں ابتری یعنی بے ترتیبی پیدا ہوئی اور کفار کی یلغار بڑھی، تو اس عالم میں حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہادری کے جو جوہر دکھائے اسے ذیل کے اشعار میں کیا ہی خوب بیان کیا گیا ہے۔ احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت ام عمارہ تھیں۔ پے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی، پلاتی تھیں یہ بی بی زخمیان جنگ کو پانی۔ نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، ہوئے اس زندگی بخش جہاں کی جان کی دشمن، ہوئے اس زندگی بخش جہاں کی جان کے دشمن۔ اسی شمع ہدا پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک چادر سے کمر باندھی، تھے اس کے شوہر و فرزند بھی مصروف جاں بازی، رسول اللہ پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ ہوئی یہ شیر زن بھی ان قتال و جنگ میں شامل، سپر بن کر لگی پھرنے وہ گردے ہادیے کامل۔ یہ اپنی جان پر ہر زخم دامنے گیر لیتی تھیں، کوئی حربہ وجود پاک تک آنے نہ دیتی تھیں۔ نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، کیا ایک لخت بڑھ کر حملہ ایک بدکیش نے اس پر۔ نہتی تھی مگر کرنے لگی پیکار دشمن سے، مروڑا اس کا بازو چھین لی تلوار دشمن سے۔ اسی شمشیر سے اس نے سرے شمشیر زن کاٹا، ہوا اس شیر زن کے خوف سے اعداء میں سناٹا۔ جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی وہ محبوب باری کو، پہنچتی تھی وہیں ام عمارہ جان نثاری کو۔ سرو گردن پہ اس بی بی نے 13 زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے۔ یہ اٹھی تھیں نماز صبح کو تاروں کے سائے میں، نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جذبہ جہاد و شوق شہادت صرف دور نبوی تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ جب مسیلمہ کذاب نے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کی سرکوبی کرنے والے لشکر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھیں۔ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ مبارک مفلوج ہوا اور جسم پر تلوار اور نیزے کے 12 زخم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک چونکہ ناموس رسالت کی حفاظت میں مفلوج ہوا تھا، لہذا بارگاہ خداوندی میں آپ کی یہ قربانی کچھ یوں مقبول ہوئی کہ آپ کے اس ہاتھ میں یہ برکت پیدا ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا یہ ہاتھ جس بھی مریض کو مس کر کے اس کے لیے دعا فرماتی وہ شفا پا جاتا۔ اسی طرح جنگ یرموک کے موقع پر جب مسلمانوں کی صفوں میں کمزوری کی دراڑیں پڑنے لگیں تو خواتین اسلام نے آگے بڑھ کر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مثلا صرف حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 9 کافروں کو خیمے کی ایک لکڑی سے قتل کیا۔ یہی نہیں بلکہ جب شام کے میدان اجنا دین میں روم کی فوجیں صف آرا ہونے لگیں تو ملک شام میں مختلف جگہوں پر مصروف جہاد اسلامی لشکر نے بھی ایک ہی جگہ جمع ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب محاصرہ ترک کر کے وہ سب بھی اجنادین کی طرف روانہ ہوئے تو دمشق میں موجود محصور رومیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ قلعہ کی دیوار سے اسلامی لشکر کی روانگی کا یہ منظر دیکھ چکے تھے کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ آگے آگے جبکہ ان کے پیچھے محض 1000 محافظوں کی معیت میں مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں کا قافلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عقب یعنی پیچھے سے حملہ کر کے مال و اسباب ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا۔ لہذا انہوں نے اپنے فاسد ارادوں کی تکمیل کے لیے 16,000 کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور 6,000 رومیوں نے محافظین قافلہ پر حملہ کر دیا، جبکہ دوسرے بڑے 10,000 پر مشتمل حصے نے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور سب مال و اسباب لوٹ کر چلتا بنا۔ محافظین قافلہ چونکہ دشمنوں کے ایک حصے کے ساتھ برسرے پیکار تھے اور عورتوں اور بچوں کی رکھوالی کوئی نہیں کر رہا تھا، چنانچہ ایک محافظ نے اس مشکل گھڑی میں آگے آگے جانے والے اسلامی لشکر کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو ہوا کے دوش پر دوڑانا شروع کر دیا۔ ادھر مال و اسباب وغیرہ لوٹنے والا رومی لشکر فتح کی خوشی میں پھولا نہ سما رہا تھا اور ایک جگہ رک کر اپنے باقی ماندہ لشکر کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس مشکل گھڑی میں خواتین اسلام نے خود پر غور کیا تو حضرت سیدتنا خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام کی بہادر بیٹیوں، کیا اس بات پر راضی ہو کہ رومی ہم پر غالب آ جائیں اور ہم ان مشرکوں کی باندیاں بن کر رہیں؟ ہماری وہ بہادری کہ جس کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر ہے کہاں چلی گئی؟ ہماری شجاعت و دانش مندی کو آج کیا ہو گیا ہے؟ اے اسلام کی غیرت مند خواتین، ان مشرکوں کی باندی بن کر جینے سے مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ بہادری کا مظاہرہ کرو اور ان رومیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرو۔ اس پر جب کسی نے اپنے بے سر و سامان اور خالی ہاتھ ہونے کے متعلق عرض کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خیموں کی چوبیں اور دیگر لکڑیاں لے کر ان رومی ناقصوں یعنی ذلیلوں پر حملہ کر دو، ممکن ہے کہ ہم ان پر غالب آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا، یہی کہ مرتبہ شہادت پا جائیں گی۔ یہ سن کر سب خواتین نے خیموں کی چوبیں نکال لیں اور ہاتھ میں ایک ایک چوب پکڑ کر یک بارگی رومیوں پر ٹوٹ پڑیں، گویا کہ سراپا نزاکت نے پیکر شجاعت کا روپ اختیار کر لیا۔ حضرت سیدتنا خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پیش تھیں، ایک چوب ان کے ہاتھ میں تھی اور ایک کاندھے اور پشت پر باندھ رکھی تھی تاکہ ایک کے ٹوٹ جانے پر دوسری استعمال میں لائی جا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اسلام کے بطل جلیل حضرت سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں، اس لیے بہادری اور بے جگری آپ کے خون میں شامل تھی۔ جب ایک رومی سپاہی نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر اس زور کی چوب ماری کہ اس کا سر تربوز کی طرح پھٹ گیا۔ پھر کیا تھا، دیگر خواتین کی ہمت اور بڑھ گئی اور یوں ان سب نے مل کر تقریباً 30 رومیوں کو واصلے جہنم کر دیا۔ ادھر اسلامی لشکر بھی 6,000 رومیوں میں سے 5,900 کو تہہ تیگ کرنے اور 100 کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے دور سے رومی لشکر میں ابتری یعنی بے ترتیبی کے آثار دیکھے تو احوال سے آگاہی پانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ جب یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ مسلمان خواتین نے رومیوں کو مار مار کر ان کا بھرکس یعنی کچومر نکال دیا ہے تو خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً آگے بڑھ کر ان پاک دامن بیبیوں کو بری نظر دیکھنے اور ان کی عصمت و عزت سے کھیلنے کا ناپاک خواب دیکھنے والوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کبھی بھی اسلام پر کوئی کڑا وقت آیا تو اسلام کی اولین خواتین نے جان دینے سے منہ موڑا، نہ دشمنان اسلام کی جان لینے سے کبھی انہوں نے گریز کیا۔
بلا شبہ ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس شعر کی عملی صورت تھیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اعزا و اقربا اور اہل و عیال کی قربانی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن نے دین کی خاطر اپنی ہر محبوب چیز قربان کر دی۔ بھلا ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد سے بڑھ کر کون پیارا ہو سکتا ہے؟ ان مقدس ہستیوں نے باغ اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے جگر گوشوں تک کا خون پیش کر دیا۔ آئیے ان میں سے چند ایک کی قربانیوں کا تذکرہ ملاحظہ کرتی ہیں۔ چنانچہ 4 بیٹے قربان کرنے والی ماں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کے مطبوعہ 24 صفحات پر مشتمل رسالے جوش ایمانی صفحہ 5 پر ہے۔ جنگ قادسیہ جو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی، میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہا 4 شہزادوں سمیت شریک ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ سے 1 روز قبل اپنے 4 شہزادوں کو اس طرح نصیحت فرمائی: میرے پیارے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ غفار عز وجل نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدین کے لیے عظیم الشان ثواب رکھا ہے۔ یاد رکھو، آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ سنو قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ صبح کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ جنگ میں شرکت کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ عز و جل سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو اس شعلہ زن آگ میں کود جانا، کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، انشاء اللہ عز و جل عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ جنگ میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 شہزادوں نے بڑھ چڑھ کر کفار کا مقابلہ کیا اور یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بجائے واویلا مچانے کے کہا: اس پیارے اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ میں بھی ان 4 شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپ، بھائی اور شوہر کی قربانی۔ غزوہ احد کے موقع پر شیطانی افواہ سن کر قبیلہ بنی دینار کی ایک صحابیہ جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور اپنے گھر سے نکل کر میدان جنگ کی طرف چل پڑیں۔ راستے میں انہیں ان کے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور لوگوں سے یہی پوچھتی رہیں: یہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ الحمدللہ عز و جل آپ ہر طرح بخیریت ہیں تو بھی ان کی تسلی نہ ہوئی اور کہنے لگیں: تم لوگ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ جب لوگوں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا اور انہوں نے جمال نبوت کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے یہ جملہ نکل پڑا، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ یعنی معمولی ہے۔ بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا: تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و الم،
میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے کیا چیز ہیں ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ اکبر۔ ان صحابیان دین اور صاحب دین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شوہر باپ بھائی تینوں کو قربان کر دیا، اور ان کے شہید ہونے سے دل پر صدمات کے تین پہاڑ برداشت کیے، لیکن قربان جائیے ان کے عشق مصطفیٰ پر۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ یعنی معمولی ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خالو، بھائی اور شوہر کی قربانی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج دیکھا جائے تو کسی کا ہلکا سا کاروباری نقصان ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو واویلا مچ جاتا ہے، نہ جانے کتنے دن تک آہو فگاں کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اور ایک صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن تھی کہ سب کچھ قربان کر کے بھی شکر الہی بجا لاتی تھیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین رشتے دار راہ خدا میں قربان ہو جاتے، مگر یہ نفوس قدسیہ پھر بھی راضی برضائے الہی رہتی۔ انہی بلند حوصلہ محب دین ہستیوں میں سے ایک حضرت سیدتنا حمنا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور آپ کے 70 رفقا رضی اللہ تعالی عنہم کو شہادت نصیب فرمائی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حمنا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمنا، اللہ عز و جل سے ثواب کی امید رکھ۔ عرض کی کس بات پر؟ فرمایا تمہارے خالو حمزہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور عرض کی انہیں شہادت مبارک ہو، اللہ عز و جل ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمنا، اللہ عز و جل سے ثواب کی امید رکھ۔ عرض کی کس بات پر؟ ارشاد فرمایا تمہارے بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے عرض کی انہیں بھی جنت مبارک ہو اور اللہ عز و جل ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے اور انہیں بخش دے۔ اس کے بعد تیسری بار پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمنا، اللہ عز و جل سے ثواب کی امید رکھ۔ عرض کی کس بات پر؟ ارشاد فرمایا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شدت غم سے بے اختیار ہو کر جب دکھ کا اظہار کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے دل میں جو محبت اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے ویسی کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر اسی موقع پر دکھ کے اظہار کے متعلق استفسار فرمایا تو عرض گزار ہوئی، مجھے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی تھی، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے لیے بہترین کفیل ملنے کی دعا فرمائی۔ صبر و ایثار کی اعلیٰ مثال۔ صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن نے بارگاہ رسالت سے دین کی خاطر قربانیوں اور پھر ان پر صبر و استقامت کا جو جذبہ پایا تھا، یہ انہی پاک بیبیوں کا حصہ تھا کہ وہ راہ خدا میں اپنے عزیزوں کی مسلح شدہ لاشوں، یعنی جس لاش کے ناک، کان اور دیگر اعضاء وغیرہ کاٹ دیے جائیں، اس کو دیکھ کر بھی کمال صبر کا مظاہرہ کرتی۔ چنانچہ جب میدان احد میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ کر لاش مبارک کی بے حرمتی کی گئی تو آپ کی بہن حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کفن لے کر حاضر ہوئیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگے آنے سے منع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، مبادا کہیں آپ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر صبر کا دامن ہاتھ سے ہو نہ بیٹھیں۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی، امی جان، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو واپس جانے کا فرما رہے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے خبر مل چکی ہے کہ میرے بھائی کا مسلح کیا گیا ہے، چونکہ ایسا راہ خدا میں ہوا ہے اس لیے میں اس سے راضی ہوں اور صبر کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ لہذا انہیں آگے جانے کی اجازت مل گئی، اور جب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنانے لگے تو حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر ایسے ایثار کا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ عز و جل سنہری حروف سے لکھا جاتا رہے گا، اور وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عزیز بھائی کے کفن کے لیے 2 کپڑے لائی تھیں، مگر جب آپ کو کفن پہنایا گیا تو آپ کے ساتھ دفن ہونے والے صحابی کے کفن کے لیے کوئی کپڑا میسر نہ تھا، چنانچہ آپ نے ایک کپڑا اس صحابی کو دے دیا اور ایک کپڑے سے اپنے بھائی کو کفن دیا۔ بنت صدیق اکبر کی قربانیاں۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کی خاطر جس قدر قربانیاں دی ہیں، زمانہ انہیں صبح قیامت تک یاد رکھے گا۔ مثلا اپنی جوانی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر تھپڑ کھائے، چنانچہ آپ خود یہ واقعہ کچھ یوں بتاتی ہیں کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو قریش کا ایک گروہ ہمارے پاس آیا جس میں ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ ہمارے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کدھر ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میرے والد محترم کہاں ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل نے اس زور سے میرے گالوں پر تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی دور جا گری۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بڑھاپے میں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا سہارا بنے، لیکن اللہ عز و جل کی اس بندی نے عین بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے بیٹے کو دین کی ناموس پر قربان ہونے کا درس دیا، اور اس نیک بخت بیٹے نے بھی ماں کا کہا سچ کر دکھایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت سے 10 دن قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور طبیعت کی ناسازی کے متعلق پوچھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ ابھی بیمار ہی ہوں تو انہوں نے عرض کی مرنے میں عافیت ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بولیں شاید تم میری موت پسند کرتے ہو، لیکن جب تک 2 باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے میں مرنا نہیں چاہتی، یا تو تم شہید ہو جاؤ اور میں صبر کروں، یا دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم و جابر حکمران حجاج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بڑھاپے کے باوجود حجاج کے مجبور کر دینے پر وہاں تشریف لائیں، اور یہ منظر دیکھ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا ابھی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ایک غیر ملکی تحقیقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، جو دنیا کی آبادی کا 23% حصہ ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً دنیا کا ہر چوتھا فرد مسلمان ہے۔ یہ تعداد کم ہونے کے بجائے دن بدن مزید بڑھ رہی ہے، جس کی روک تھام کے لیے کفر کے ایوانوں میں زلزلے بپا ہیں، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اس سیلاب رواں کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں غیور ماؤں کے جواں سال بیٹوں کی سانسیں چھینی جا رہی ہیں، تو کہیں عفت و عصمت کی پیکر دوشیزاؤں کے محافظ بھائیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، کہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی پردہ نشین خواتین کے سہاگ اجاڑے جا رہے ہیں، تو کہیں ان کی گود میں کھلنے والی نوخیز کلیوں کو مسلا جا رہا ہے۔ ظلم و ستم اور جبر و استبداد کا ایسا کون سا ذریعہ ہے جو باقی چھوڑا جا رہا ہے؟ آئے دن نت نئے ہتھ کنڈوں کے ذریعے
اسلام کے اس لہلہاتے درخت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسے مذموم ارادے رکھنے والوں کو معلوم نہیں دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرب و بلا میں ڈوبی داستان ظلم و ستم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ظلم و ستم کی منہ زور آندھیوں سے گھبرائیے نہیں، بلکہ اپنی ہمت بندھائے رکھیے، اور جب بھی حوصلے پست ہونے لگیں تو کربلا کی دوپہر کے بعد کا وہ لرزہ خیز اور دردناک منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے کہ جب صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ اور دیگر عاشقان اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی تھے اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ذرا اس ماحول میں خاندان نبوت کی ان خواتین کو بھی چشم تصور سے دیکھیے جن میں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، تو سوگوار مائیں اور پریشان حال بہنیں بھی، ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، روتے روتے جن کی آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا، اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، تو پھر کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غمگسار اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں، خونخوار دشمنوں اور صفاق درندوں کے نرغے میں تھیں۔ بالخصوص خاندان نبوت کی ان شہزادیوں پر شام غریبہ قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک طرف یزیدی لشکر میں خوشیوں کا چراغاں تھا تو دوسری طرف حرم کے پاسبانوں کے ہاں اندھیرا تھا، ایک طرف فتح کے شادیانے تھے تو دوسری طرف فضا پر موت کے سناٹے تھے۔ زندگی کی یہ سوگوار اور اداس رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی، رات بھر سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب اس رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر اونٹنی کی ننگی پیٹھ پر گلشن نبوت کے ان مرجھائے ہوئے پھولوں کو رسیوں سے خوب جکڑ کر بٹھایا گیا کہ جنبش یعنی حرکت تک نہ کر سکیں۔ پھر اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، وہ قیامت خیز منظر کیسا ہوگا۔ قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں جس طرح آج کے دن اہل حرم جاتے ہیں۔ قافلہ ہے مدنی لوگ ہیں اولاد علی، ہاشمی خیل ہیں اور آل رسول عربی، اہل بیت نبوی ہیں یہ اسیران بلا، سر و سامان ہے یا بے سر و سامانی کا، آستین اشک سے تر جیب و گریباں سب چاک، منہ پہ تھی گرد علم آنکھیں تھیں خون سے نمناک، دن کو راحت نہ کسی وقت نہ شب کو آرام، ساتھ خیمہ نہیں جس میں کہ ہو راتوں کو مقام، داغ غم تحفہ احباب لیے جاتے تھے، رنج تازہ بھی جو آتے تھے پیے جاتے تھے، جان غم دیدہ کو گو صبر دیے جاتے تھے، ضبط نالا کریں تو سینہ پھٹا جاتا تھا، نہ کریں گریا تو دل غم سے جلا جاتا تھا، کیا کہیں آ کے وہ اس دشت میں کیا کھو کے چلے، گھر سے آئے تھے یہاں کیا اور کیا ہو کے چلے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قافلے کی سوئے کوفہ روانگی۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئیں، ضبط نہ ہو سکا تو آہو فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ سیدہ خاتون جنت کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان جذبات کو اشعار کی شکل میں کچھ یوں نقل کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ سر میرے کوئی دوست نہ دیویں بہن تیری مجبور اے، کتھوں لیاواں کفن میں تیرا ایتھوں شہر مدینہ دور اے۔ تم سا کوئی غریب نہیں خستہ تن نہیں، شہادت کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں۔ ہائے ہائے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں، واقف یہاں کسی سے یہ بے کس بہن نہیں۔ لا کر کفن پہناتی میں مظلوم بھائی کو، ہوتا اگر وطن تو میں دفناتی بھائی کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدمہ جاں کاں یعنی جان کو گھلانے والے صدمے کی بے خودی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو کچھ یوں مخاطب کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، یہاں پردیس میں ہمارا کوئی شناسا یعنی جاننے والا نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران خاندان نبوت کا قافلہ اشک بار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں یعنی قافلہ کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیبیاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھیں، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم یعنی غم کی زیادتی سی آنکھیں اشک بار تھیں، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی، ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو خاندان نبوت کی عورتیں اتاری گئیں۔ امام زین العابدین اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ذوف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے، سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو گئیں، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں: آل فاطمہ میں ایک ہی عابد کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ تاراج کارواں کی سوئے طیبہ روانگی۔ دوسرے دن یہ کارواں یعنی قافلہ دمشق روانہ ہوا تو جس آبادی سے گزرتا کوہرام برپا ہو جاتا۔ آخر کار دمشق پہنچے تو سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس ہلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا، بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے
پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں سے مشاورت کے بعد اگلے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردی یعنی سرداری میں مع 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں سوئے طیبہ روانہ کر دیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا یہ قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب حجاز کی سرحد شروع ہوئی تو اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں کہ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے گزری تھیں۔ اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کی شفقت و مہربانی کے سائے میں تھیں۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڈنے لگا۔ اب اسی راہ سے لوٹی ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹے ہیں، تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھا لی تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ لبوں کی جنبش یعنی حرکت اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں یعنی قیدیوں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ آخر جوں ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ خاندان نبوت کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ کسی نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم یعنی غم کی زیادتی اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فگاں کے شور سے آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئیں، نانا جان اٹھئے، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانا آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرقد یعنی قبر مبارک سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ پھر اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز یعنی دل کو نرم کرنے والا اور روح فرساں تکلیف دہ منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ قلم کو یارا یعنی طاقت حوصلہ نہیں کہ درد و الم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی۔ خاندان نبوت کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت یعنی قبر مبارک سے کس طرح واپس لوٹے، اشک بار آنکھوں پر رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ مرقد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس سے سیدہ کی خواب گاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے کہ لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے مامتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک یعنی مقدس بارگاہ تک آ گئی ہوں۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلک بلک کر کربلا کی داستان زلزلہ خیز سنائی۔ نانا تمہارے پاس کریں کیا بیان ہم،
آدھا کے ہاتھ سے ہوئے ہم پر ہیں کیا ستم، کیسے ذلیل و خوار کیے آل مصطفیٰ، رسوا کیا جہاں میں ہمیں وا مصیبتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر بار کی قربانی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یہ بڑے ہی دل گردے کا کام ہے کہ جن گلیوں میں بچپن گزرا ہو، جہاں اپنوں کی رونقیں ہوں، جہاں ماں باپ بہن بھائیوں کا پیار ملا ہو، اس جگہ، اس شہر، ان گلیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ بھی یوں کہ سب سے ناتا ہی ٹوٹ جائے، پھر اس پر مستزاد یعنی مزید یہ کہ ان لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے جانا پڑے جو کبھی مشفق و مہربان اور عزت و احترام کرنے والے ہوں۔ یقیناً یہ ایک ایسی ذہنی اذیت ہے جسے برداشت کرنا اور صبر و استقلال سے کام لینا بہت ہی بہادری کا کام ہے۔ دین اسلام سے مشرف ہونے والوں کے ساتھ کفار مکہ کی سب ہمدردیاں ختم کیا ہوئیں، انہوں نے عاشقان خدا و مصطفیٰ پر ظلم و ستم کی سب حدیں توڑ ڈالیں۔ ان کی صفاکی کی وجہ سے جب ہجرت کی اجازت ملی اور اپنے وطن کو چھوڑ دینے کا حکم آیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح بہت سی صحابیات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر بار اور وطن دیار کو خیر باد کہہ دیا۔ البتہ بعض صحابیات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہجرت کے وقت ایسے دردناک حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا کہ آج بھی انہیں یاد کر کے درد مند دل خون کے آنسو رو پڑتے ہیں۔ ذیل میں ایسے ہی دو واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ بنت رسول پر ظلم کی انتہا۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ یہ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور جنگ بدر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مکے سے مدینے بلا لیا تھا۔ مکے میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، حد ہو گئی کہ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے باہر نکلیں تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا اور ایک بد نصیب کافر ہبار بن اسود جو بڑا ہی ظالم تھا نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دیور کنانا کو، جو اگرچہ کافر تھا، ایک دم پیش آ گیا اور اس نے جنگ کے لیے تیر کمان اٹھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر راستہ صاف کرا دیا اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو اس واقعے سے بڑی چوٹ لگی، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ بیٹے اور خاوند کی جدائی کا غم۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا پختہ ارادہ کیا تو اونٹ پر کجاوا باندھ کر اپنی زوجہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کجاوے میں بٹھا لیا۔ ابھی وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے ہی تھے کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میکے والوں یعنی بنو مغیرہ نے انہیں دیکھ لیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، تمہیں تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہمارے خاندان کی اس لڑکی کے بارے میں تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کیوں اسے تمہارے پاس چھوڑیں کہ تم اسے شہر با شہر لیے پھرو؟ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ان سے چھینی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان سے علیحدہ کر دیا۔ اس پر حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان یعنی بنو عبد الاسد کے لوگوں کو طیش آ گیا اور انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، بخدا جب کہ تم نے ام سلمہ کو اس کے شوہر سے علیحدہ کر دیا ہے جو ہمارے خاندان میں سے ہیں، تو ہم ہرگز ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ وہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے۔ پھر اسی تکار میں بنی عبد الاسد والے حضرت سیدتنا ام سلمہ کے بیٹے کو لے کر چل دیے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنو مغیرہ کے لوگوں نے اپنے پاس روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حکم خدا اور رسول پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کا پختہ ارادہ فرما چکے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی کا معاملہ سپرد خدا کیا اور بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر تنہا سوئے مدینہ چل پڑے۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر اور بچے کی جدائی پر ہر صبح وادی مکہ کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی۔
اسی طرح تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چچا زاد بھائی آپ کے پاس سے گزرا تو اللہ عز و جل نے اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا فرمایا، لہذا اس نے بنو مغیرہ کو سمجھایا کہ تم نے اس مسکینہ کو اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے اور اسے کیوں نہیں جانے دیتے۔ بالآخر بنو مغیرہ نے اس پر رضامند ہوتے ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اگر چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں نے بچے کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہوئیں اور تنہا جانب مدینہ روانہ ہو گئیں۔ ہجرت کرنے والی چند دیگر صحابیات۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ذیل میں چند صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کے اسماء گرامی درج ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جن ازواج مطہرات نے ہجرت فرمائی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہجرت کرنے والی صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں بھی شامل ہیں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 4، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور شہزادیوں کے علاوہ جن دیگر صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن نے ہجرت فرمائی اور دین کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا، ان میں سے چند ایک نام یہ ہیں۔ اسما بنت ابی بکر، ام ایمن، ام رومان، سہلہ بنت سہیل، لیلہ بنت ابی حسمہ، امینہ بنت خلف، ریطہ بنت حارث، رملہ بنت ابی عوف، اسما بنت امیس، ام کلثوم بنت سہیل، ام حرملہ بنت عبد الاسود، فاطمہ بنت مجلل، فکیہہ بنت یسار، برکہ بنت یسار، قہتم بنت علقمہ، ام یقظہ بنت علقمہ، خزیمہ بنت جہم، حمنہ بنت جہش، ام حبیب بنت جہش، جزامہ بنت جندل، ام قیس بنت محصن، ام حبیب بنت سمامہ، آمنہ بنت رقیش اور صخبرہ بنت تمیم رضی اللہ تعالی عنہن۔ آج دین کیا چاہتا ہے؟ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کی مذکورہ بالا قربانیوں سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اکثر خطوں میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو اس قدر آسانیاں میسر ہیں کہ دین اسلام ان میں سے کسی سے گھر بار چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے، نہ کسی سے خون کا نذرانہ مانگتا ہے۔ آج کسی کو دین کے لیے بہن بھائیوں اور دیگر اعزاء و اقرباء کی ہمیشہ کے لیے جدائی برداشت کرنے کی حاجت ہے، نہ دین کی خاطر ہجرت کر کے دیار غیر کی صعوبتیں یعنی تکلیفیں جھیلنے کی کوئی ضرورت۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو مسلمان قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کی دین کی خاطر دی گئی قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اگر جان بھی قربان کرنا پڑے
تو کبھی ماتھے پر پسینہ نہ آنا چاہیے۔ البتہ آج دین کی کیا حالت ہے، اس کی کسی نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے۔ جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج دین ہم سے فقط یہ تقاضا کر رہا ہے، اے کاش ہم اس کی خاطر وقت کی قربانی دینے والیاں بن جائیں۔ اے کاش ہم صراط مستقیم پر چلنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش اپنے گھر والوں کو صراط مستقیم پر چلانے والیاں بن جائیں۔ اے کاش دنیاوی فضول رسم و رواج کو قربان کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش گناہوں سے قطع تعلق کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش غرور و تکبر اور انا کا گلا گھونٹنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش جھوٹ اور غیبت جیسی دیگر جہنم میں لے جانے والی باتوں کے خلاف جنگ کو جاری رکھنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش حسد وغیرہ جیسے مہلک گناہوں سے بچنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش نفس و شیطان کی مکاری سے بچنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش عشق خدا و مصطفیٰ رکھنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش سنتوں کی شیدائی بن جائیں۔ اے کاش سنتوں کا پرچار کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش پردہ کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش فیشن کی نحوست سے بچنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش صوم و صلات کی پابندی کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش ماں باپ کی تابع داری کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش شرم کا دامن تار تار کرنے کے بجائے حیا والیاں بن جائیں۔ اے کاش گانے بازوں کا شوق رکھنے کے بجائے نعت رسول پڑھنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش فضول خرچی کرنے والیاں بننے کے بجائے قناعت کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کے بجائے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والیاں بن جائیں۔ اے کاش مال سے محبت کرنے والیاں بننے کے بجائے راہ خدا میں مال خرچ کرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش اللہ عز و جل کی نافرمان بننے کے بجائے اس کی فرما بردار بندیاں بن جائیں۔
اے کاش اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی حقیقی کوشش کرنے والیاں بن جائیں، اے کاش صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پر چلنے والیاں بن جائیں، اے کاش ایمان کی سلامتی چاہنے والیاں بن جائیں، اے کاش ایمان پر خاتمے کا شرف پانے والیاں بن جائیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صحابیات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن نے جو قربانیاں دی ہیں، اگرچہ ہمارا آج کا عمل اس کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین اسلام کی پاسداری کریں اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ عز وجل ان کا فیضان ضرور حاصل ہوگا، اور قوی امید ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان کی سلامتی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر فکر آخرت کی مدنی سوچ ملتی ہے، اور ایسی بہت سی مدنی بہاریں بھی موجود ہیں کہ کئی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی بوقت وصال ایمان پر رخصتی ہوئی، کیونکہ وہ خوش نصیب ہے جو دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ داخل جنت ہوگا۔ چنانچہ سانگھڑ باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری بہن بنت عبد الغفار عطاریہ کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا، آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی، ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا، طبیعت کچھ سنبھلی، مگر کم و بیش 1 سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا تو راجپوتانہ ہاسپٹل زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں داخل کر دیا گیا۔ 1 ہفتہ اسپتال میں رہی، مگر حالت مزید ابتر یعنی خراب ہوتی چلی گئی۔ اچانک انہوں نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، کبھی کبھی درمیان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بھی پڑھتی۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج اٹھتا تھا۔ عجیب ایمان افروز منظر تھا، جو آتا مزاج پرسی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ذکر اللہ شروع کر دیتا۔ ڈاکٹرز اور اسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ یہ اللہ عز و جل کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک مریض کی چیخیں ہی سنی ہیں، اور یہ شکوہ کرنے کے بجائے مسلسل ذکر اللہ میں مصروف ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی۔ اذان مغرب کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ فضل و کرم جس پر بھی ہوا اس نے مرتے دم کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں گیا، لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔